En nu wil ik zonder enig tijd in beslag te nemen, wil ik Huzoor Mufakkir Islam, Hadrat Allama Maulana Qamar Sahab Azmi uitnodigen voor zijn bayaan. Ik kondig Hadrat aan. Nare Takbir, Nare Risalat. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منا. صدق النبی علیہ الصلاۃ والسلام. میرے معزز علماء کرام، ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل، ہمارے آنے والے دور کو سنبھالا دینے والے جو موجود ہیں یہاں، حاضرین کرام، میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیال تھا کہ دو چار علماء ہوتے تو ان کے نام کے حوالے سے گفتگو کرتا، لیکن اب اتنے لوگ ہیں کہ اگر سب کا نام لوں اور سب کا شکریہ ادا کروں تو وقت چلا جائے گا. اس لیے میں ان سب کی بارگاہ میں ایک شعر نظر کرتا ہوں. شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. باضابطہ ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے ہالینڈ میں علماء کی اور حاضرین کی بھی. یہ مت سمجھیں کہ یہ حاضری کم ہے، بہت بڑی حاضری ہے. کانفرنسز میں حاضری نہیں دیکھی جاتی، تجاویز دیکھی جاتی ہیں، منصوبہ دیکھا جاتا ہے اور ان کے مؤیدین کی جماعت دیکھی جاتی ہے. حضرات گرامی، ایک طویل زمانے کے بعد ورلڈ اسلامائزیشن کے نام پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی ہے. میں اس کانفرنس کو حضور قائد اہل سنت امام وقت علامہ شاہ احمد نورانی کی نظر کرتا ہوں. یقیناً وہ عالم ارواح اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا لگایا ہوا پودا نہ صرف یہ کہ زندہ ہے بلکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بارآور بھی ہونے والا ہے، تناور بھی ہونے والا ہے. حضرات، ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے 1973 میں دار ارقم سے، وہ دار ارقم جہاں اللہ کے رسول خاموشی سے ابتدائی ایام میں تبلیغ کیا کرتے تھے، وہاں مشن کی بنیاد رکھی گئی. وہاں سے یہ قافلہ علامہ رسول قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور قائد اہل سنت علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا پیر معروف حسین صاحب، ان لوگوں کی کوششوں سے یہ قافلہ آگے بڑھا اور پھر اس میں اور بھی بہت سی عظیم شخصیتیں شامل ہوئیں. علامہ شاہ فرید اللہ صاحب، پروفیسر فرید، علامہ شاہد رضا صاحب اور دوسرے افراد، اور مسلسل اس پہ کام ہوتا رہا، جس کام کے اثرات پوری دنیا میں مجسم محسوس کیے گئے. آپ ذرا سوچئے کہ ناروے کی سرزمین پہ، اوزلو کی سرزمین پر پہلی مسجد جب سے اس سرزمین کا وجود ہوا ہے ورلڈ اسلامائزیشن نے بنائی ہے. آپ سب اپنے ٹیلی فون پر دیکھ سکتے ہیں پتھر کی یہ سرزمین مسجد اور سنگ مرمر کی آج بھی دنیا کو دعوت نظارہ دے رہی ہے. ناروے سقف عالم ہے، دنیا کی سب سے بلند ترین سرزمین ہے. اس سقف عالم پر ایک چمکتا ہوا تابندہ ستارہ ورلڈ اسلامائزیشن مسجد کے نام سے موجود ہے. یہ کارنامہ ہے ورلڈ اسلامائزیشن کا. ورلڈ اسلامائزیشن کے رفقا نے امریکہ کی سرزمین پر
پہلی سرزمین سنی مسجد النور قائم کی، جو آج بھی اپنی عظمت اور اپنی تابندگی کے اعتبار سے باضابطہ طور پہ دنیا کو محسوس کرا رہی ہے اپنے وجود کو۔ اور پھر کینیڈا کی سرزمین پر 11 ایکڑ زمین پر 22 ملین کے سرمایے سے مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ کینیڈا میں باضابطہ اس مسجد کو بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے اثرات ہوئے موریشس کی سرزمین پر اور جگہوں میں۔ یہ کام بہت زیادہ ہے لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات، طبیعت کی ناسازگی کے باوجود مشن کے نام پہ حاضر ہو گیا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مشن رہا ہے تقریر برائے تعمیر، تقریر برائے تقریر نہیں۔ اگر کہیں اس بات کی امید ہو کہ وہاں سے کوئی تعمیر ہوگی تو وہاں جانا ہمارا فرض بن جاتا ہے، اور خدا کرے طبیعت جیسی بھی ہو، زندگی کی آخری سانس تک ہمارا یہ مشن جاری رہے۔ ہم نے اپنے اکابر کے ذریعے سے ہم نے یہ باتیں دیکھی ہیں اور سنی ہیں اور محسوس کی ہیں۔ حضور حافظ ملت کی مقدس حیات طیبہ سے، سرکار مفتی اعظم ہند کی قدم بوسی کے ذریعے سے، مجاہد ملت کے طرز عمل کے ذریعے سے، اور قائد اہل سنت کی قیادت کے ذریعے سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ تقریر برائے تقریر نہیں، تقریر برائے تعمیر ہونی چاہیے۔ آپ نے آواز دی اور میں حاضر ہو گیا ہوں، لیکن میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ورلڈ اسلام مشن آپ کی لیگیسی ہے، ہمارے اکابر علماء کرام کی وراثت ہے، دار ارقم کی آواز ہے جو آپ کو آواز دے رہی ہے۔ میں اپنے علماء سے کہوں گا، خدا را ہم رہیں یا نہ رہیں مگر مشن کو زندہ رہنا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے سینکڑوں چیلنجز ہیں، ہزاروں مسائل ہیں، آج ہم بے پناہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، فکری انحطاط بھی ہے، حملے بھی ہیں، کلچرل وار بھی ہے، ثقافتی جنگ بھی ہے، ہمارے وجود کو خطرات بھی لاحق ہیں۔ مگر اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں اور مشن کے تصور کے پیش نظر صحیح اسلام پیش کریں تو اختلاف کرنے والے محبت پہ مجبور ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت علامہ چشتی صاحب بتا رہے تھے، ہمیں انہیں محبت سے جواب دینا ہے، اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی ہے، وہ تصویر جس تصویر کو اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور مکی زندگی مدنی زندگی کی بہاروں سے باضابطہ روشن ہو گئی۔ ہم بھی آج مکی زندگی میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی، مگر وقت آئے گا کہ مدینے کی بہار پوری دنیا کو اسلام کی دولت سے آشنا کرے گی، اور یہ مشن کے ذریعے ہوگا۔ ہمارے تمامی علماء کام کر رہے ہیں، ہم کسی کے کام کی نفی نہیں کرتے، ہم ان کے وجود کی بھی نفی نہیں کرتے، وہ کچھ بھی کام نہ کر رہے ہوں مگر اگر عالم ہیں تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر اگر متحد ہو جائیں تو ایک نظام کہکشاں بن جائے گا، پوری دنیا کو ہم منظم کر سکتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جیسا کہ غالباً یہ بتا رہے تھے اپنے عبدال صاحب، میرے میزبان رہ چکے ہیں، اور بھی سارے بہت سے میزبان ہیں جنہوں نے مجھے 70s میں دعوتیں دیں، بلایا، اپنے گھروں پہ ٹھہرایا، مختلف گھروں میں جلسے کیے، مسجدیں تھی نہیں اس زمانے میں زیادہ، اور میں آواز دیتا رہا، جمع کرتا رہا، بلاتا رہا۔ عبدال بھائی ہیں، ان سے پہلے جو ہیں لیاقت سے، ان سے بھی پہلے جمعراتی بھائی ہیں، ان لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور پورے ملک کے دورے کرائے، اور میں ان کا نمک خوار ہوں، ایک کپ چائے کا بھی احسان ماننا ہوتا ہے، میں نے گھروں میں کھانا کھایا ہے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور اس کے بعد قائد اہل سنت کی سرپرستی نصیب ہوئی، اور یہ ہمارا کارواں آگے بڑھ گیا۔ جہاں ایک مسجد بھی نہیں تھی، آج وہاں 2 درجن مسجدیں موجود ہیں۔ جہاں ایک ادارہ بھی نہیں تھا، صحیح طور پہ فاتحہ پڑھنے والے چند کے علاوہ نہیں تھے، وہاں علماء کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ کیا یہ وہ عظیم کارنامہ نہیں ہے جو مشن نے انجام دیا ہے؟ آغاز تو مشن ہی نے کیا ہے، شامل جتنے بھی لوگ بعد میں ہوئے ہوں، لیکن مشن کے عظیم کارنامے کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ناصر بھائی نے 2 مہینے پہلے مجھ سے کہا،
اور میری خواہش بھی تھی کہ یہاں کوئی ایسی کانفرنس کی جائے جہاں مشن کے احیاء کے لیے، تجدید نو کے لیے، تعمیر نو کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ میں نے کہا جب بھی آپ کہیں گے، کیفیت جو بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اور کئی مہینے کی مسلسل تھکاوٹ اور صحت کی خرابی کے باوجود میں آج آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ خدا را میری آواز کو صدا بصہرا نہ کہیے گا، ختم نہ کیجیے گا۔ یہ لیگیسی ہے، یہ وراثت ہے ان علماء کی جن علماء کی مثال آج دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ حضور قائد اہل سنت نظر آتے ہیں کہیں دنیا میں؟ یہ وہ ذات ہے جس نے پاکستان کے دستور میں اسلام کی تعریف شامل کی۔ یہ وہ ذات ہے جس نے قادیانیت کی تکفیر پہ پارلیمنٹ کی مہر تصدیق سبز کی۔ یہ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں اپنی عظمتوں کے پرچم لہرائے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے عراق اور ایران کی جنگ بند کروانے کی کوشش کی اور بند کروا دی۔ یہ وہ ذات ہے کہ مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کو اس نے روکنے کی کوشش کی۔ یہ وہ ذات ہے جس نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا۔ مجھے یاد ہے کہ 1982 میں جب پہلا قافلہ ہمارا عراق میں اترا تھا تو صدام حسین کے نائب عبداللہ الفاضل نے 20,000 دینار قائد اہل سنت کو پیش کیے تھے۔ سب اپنے خرچ سے گئے تھے اور کہا یہ آپ کے ساتھیوں کا، جو 20 ساتھی تھے، خرچ 1,000۔ اس زمانے میں 1 دینار 3 پاؤنڈ کے برابر تھا۔ قائد اہل سنت نے واپس کر دیا کہ آپ حالت جنگ میں ہیں۔ اتنا عظیم اثار۔ علامہ ارشد القادری سے کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے، اس لیے کہ لائن لگائے ہوئے تھے لوگ، تو آپ نے فرمایا ہمارا پرانا بغداد واپس کر دو۔ اولیاء کا بغداد، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اولیاء کا بغداد، بزرگوں کا بغداد، علم کا بغداد، تحقیق کا بغداد، اسے واپس کر دو۔ ہم صرف آپ سے یہ کہیں، ایسے عظیم لوگ، علامہ ستر خان عظیم، جنہیں قادیانیت کے مسئلے میں پھانسی کی سزا دی گئی، آپ اندازہ کریں ایسے لوگ اس تحریک کے بانی ہیں۔ آپ اگر فراموش کر دیں گے تو ان کی روحیں آپ سے سوال کریں گی، ان کی زندگی آپ سے پوچھے گی۔ قائد اہل سنت پاکستان کے لیڈر تھے، لیکن اس سے زیادہ وقت انہوں نے آپ کو دیا۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے آپ کے اندر؟ کیا بات تھی؟ کیا خدمت کی ہے آپ نے ان کو؟ کتنا بڑا محل تعمیر کروا دیا ان کا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں۔ امید تھی آپ سے، ایک توقع تھی۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے عزیز بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، قائد اہل سنت یا علامہ ارشد القادری یا علامہ نیازی یا شاہ فرید الحق کے اس خواب کو مکمل کرنا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے۔ بس یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ شاید وقت ہو رہا ہے نماز عصر کا۔ انشاءاللہ پھر کبھی زحمت دیں گے آپ تو میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء متحد ہو جائیں تو ہم آسمان زندگی کے تابندہ ستارے بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اتحاد کی دولت اور ہمارے علماء کو جہد مسلسل اور صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہیں۔ السلام علیکم۔ مشن صرف ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ سب جمع ہو سکتے ہیں۔ مشن صرف ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ سب جمع ہو سکتے ہیں۔ میں تو شاید بار بار نہ آ سکوں بار بار، میرے لیے ذرا مشکل ہوگا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں 2 مبلغ اور معمار تیار کیے ہیں، حضرت ڈاکٹر وقار اعظمی اور بیرسٹر معین الزمان اعظمی۔ میں ان کو وصیت کرتا ہوں اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ انہیں آواز دیں گے انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء کرام، زندہ مفکر اسلام، زندہ باد۔